أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میں نے جو آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے اور بہت مشہور ہے، آپ حضرات میں سے ہر ایک جانتے ہوں گے، یا اکثر تو اس آیت سے واقف ہی ہوں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، میرا مقصد اگرچہ کہ تقریر یہاں ہوتی ہے، آیت بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے مضمون پر قائم رہنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہاں گفتگو کا مقصد صرف سن لے کر جان لینا نہیں ہے۔ ہاں، یہ معلومات ہو گئے، یہ ہم جان گئے، یہ ہم نہیں جانتے تھے واقعہ، یہ آیت کو ہم نہیں جانتے تھے، اس وضاحت کو ہم نہیں جانتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے یہ باتیں جانتے ہوں گے، اس آیت کو جانتے ہوں گے، اس کے ترجمے کو جانتے ہوں گے، اس کی تشریح کو جانتے ہوں گے، اگرچہ کہ میں زیادہ واقعات اور اشعار بھی نہیں سنانا چاہتا، لیکن اگر کوئی واقعہ سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔ لیکن سنانے کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اچھی تبدیلی آئے، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عبادات کے لیے تیار ہوں اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کی ہمت کریں۔ اس مقصد سے ہم جمع ہوتے ہیں اور یہی تصور ہوتا ہے، یہی خیال ہوتا ہے، اور اندر سے یہ دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے کچھ تو گناہوں پر ندامت، خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا مضبوط ارادہ اور سچی توبہ میسر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اچھی طرح سے جمنے کا ارادہ پیدا ہو۔ اس کے لیے اسی انداز کی گفتگو اگرچہ کہ بظاہر غیر مرتب ہو، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی گفتگو سے انشاءاللہ
فائدہ ہوگا. اور اس قسم کا فائدہ میں نے جو عرض کیا بہت تفصیل سے تو گفتگو کرنا نہیں ہے, ضرورت کے بقدر ہی تفصیل کرنا ہے. ایک آیت ہے, آپ نے بار بار سنا ہے ایک آیت کو, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ظاہر بات ہے اگر جنات اور انسان عبادت کریں تو ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت میں بڑا اجر دیں گے. ایمان لانے پر, عبادات بجا لانے پر, اور اللہ راضی ہوں گے, خوش ہوں گے عبادت گزار بندے سے, اور اللہ کی رضا قیامت کے دن جنت کی شکل میں ظاہر ہوگی. اللہ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائے. یہ ہم جانتے ہیں, معلوم ہے. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ نے انسانوں اور جنات کا ذکر کیا ہے, اور یہ کہا کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ فرمائے. ایسے انسان بھی ہوں گے. لہذا اس بات کی ہمیں کوشش اور فکر ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے تو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں میں میرا بھی شمار ہوگا, میرے بھائی بہنوں کا شمار ہوگا, میرے بچوں کے بچے بھی قیامت کے دن جمع ہوں گے, میرے دوست احباب بھی ہوں گے. ہماری کیا صورتحال ہے؟ تو اسی آیت کے اندر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ سنائیں گے, ان کی بعض علامتوں کو ذکر کیا کہ وہ دنیا میں ان کے اس طرح کے اعمال ہوں گے, یہ صورتحال ہوگی. تو ہم قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں غور کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے, غور کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے دل کا حال بیان کیا گیا, ان کے دلوں کا تذکرہ کیا گیا, اور ان کی آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا, اور اسی طرح ان کے کانوں کا تذکرہ کیا گیا. یہ تین اعضاء کو خصوصیت کے ساتھ نام لے کر تذکرہ کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہیں, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی اور دیکھ رہا ہے کہ یہ بندے آنکھیں لے کر کیا کرتے ہیں, اس سے کیا دیکھتے ہیں. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, لیکن اس سے کیا دیکھتے ہیں. اگر ان آنکھوں کے ذریعے آدمی آنکھوں کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا راستہ دیکھ لے, ہدایت کا راستہ دیکھ لے, سیدھے راستے کو پا لے, تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے, یہ بڑا عقل مند ہے. لیکن آنکھوں سے انسان نے بہت کچھ کام لیا, لیکن وہ کام نہیں لیا جس کو اللہ چاہتے تھے. تو یہ آدمی غور کرے کہ اس کی صورتحال کیا ہے. آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, لیکن آج ہم اسے کس میں استعمال کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھنے میں, ارے گھر کیا شاندار بنایا, کیسے کمرے, کیسی دیواریں, اور کتنی قیمت کا ہے, مجھے اس سے بھی شاندار گھر بنا. حالانکہ دیکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے, لیکن یہیں آ کر حد ختم ہو جائے کہ کسی کا گھر دیکھے اور کسی کی سواری دیکھے کہ کیا بہترین سواری ہے, کیسی عمدہ کار ہے,
ہم کو اس سے بھی اچھی لینا چاہیے. حالانکہ سواری ایک ضرورت کی چیز تھی، اپنی جیسی ضرورت ہے ایسی کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس سے کچھ شان بھی ظاہر ہوگا، اب اس میں مشغول ہے. اور اسی طرح کپڑوں کو دیکھنے میں انہماک، جوتے دیکھنے میں انہماک. کپڑے بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر ایسا انہماک کہ دکانوں سے دکانیں پھر رہے ہیں، کپڑوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ کپڑے آپ نے کہاں خریدے، یہ کیسے، کتنی قیمت کا. ایسے مشغول ہو گئے کہ اسی میں کافی وقت صرف ہو رہا ہے. ارے جس کے سامنے عذاب قبر کے مسائل ہوں، ثواب قبر کے مسائل ہوں، اور پلسرات کا مسئلہ سامنے ہو، اور قیامت کا منظر ہو، حساب و کتاب ہونا ہے اس کے اعمال کا، تو اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. لہذا بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نگاہ کو ٹھیک سے قابو میں نہیں رکھنے کی وجہ سے نگاہ جائز سے بھر کر ناجائز تک بھی پہنچ گئی. ایسی صورتحال بھی ہو گئی کہ نامحرم عورتوں کے چہروں کو پر ان کے نظر پڑ گئی، جن کو دیکھنا منع تھا. نامحرم صورتوں کو دیکھنے کی دیکھے، اور بعض دفعہ تو عادت سی ہو گئی اوریا تصویر دیکھنے کی. میں بہت مجبوری کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مجبوری ہے کہنے کی. یہ صورتحال کیونکہ ایک مومن کی ذات سے بہت دور کی بات ہے. گناہ کسی بھی قسم کا گناہ مومن کے لیے ایک پہاڑ ہے، جسے پہاڑ کو اٹھا نہیں سکتا کوئی. ایسا مومن کی ایسی صفت اور ایسی شان ہوتی ہے. لیکن مجبوراً یا بہت شدید ضرورت ایسا کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو گفتگو کا فائدہ ہو جائے. تو ایسی صورتحال ہو کہ نگاہوں سے کام لینا تھا کچھ ایک اللہ کے راستے کو دیکھنے کا کام، لیکن نگاہوں سے کیا کام لیا گیا؟ وہ کام لیا گیا جو شیطان چاہتا ہے. اللہ تو یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن شیطان چاہتا تھا کہ یہ کسی نامحرم کو دیکھے، یہ مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھے، یہ عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھے. اب ظاہر بات ہے جب کوئی غلطی کر دی جاتی ہے تو اس کا نقصان بھی سامنے آتا ہے. لہذا میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو چار نقصانات اس کے رکھنا چاہتا ہوں. بد نظری کا نقصان، ایک دو چار نقصانات، تاکہ ہم مضبوط ارادہ کریں کہ ہم میں سے کوئی بد نظری نہیں کرے گا. اپنی نگاہ کو وہاں استعمال نہیں کریں گے جہاں شیطان خوش ہو جائے کہ میں بہکانے میں کامیاب ہو گیا. اگر ہم ہمت کریں، ارادہ کریں تو پھر کوئی نہیں بہکا سکتا، شیطانوں کی ایک جماعت بھی نہیں بہکا سکتا. تو اس کے نقصان کو سوچیں. عبادت گزار آدمی کے لیے بدنگاہی کا نقصان یہ ہے کہ یہ عبادت والی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. اس کو ایک انداز سے جاتا ہے عبادت کو ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آدمی کہتا ہے کہ عبادت کرنا ہے مجھے، اس کو مقصد بنا کر جیتا رہتا ہے. اگر ایسے آدمی کو جس کا عبادت میں زندگی گزارنا مقصد ہے، اگر شیطان اس کی نگاہ کو بہکانے والے گناہ میں اسے مبتلا کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ حالات ختم ہو جائیں، اس کے اندر گراوٹ آنے لگ جائے. ظاہر بات ہے کوئی آدمی تھوڑی تلاوت میں بھی کمی نہیں برداشت کرے گا، ذکر میں کمی نہیں گوارا کرے گا.
کوئی بھی جو ہے آخرت کو لے جانے والی کسی بھی عبادتوں کی دولت میں کمی کو گوارا نہیں کرے گا، بلکہ عبادات کی جو کیفیات ہے، جو اس کی صورتحال ہے، جو اس کا باطن ہے، اس سے بھی محروم ہونا نہیں چاہیے۔ بدنظری کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ بدنظر آدمی کو اگرچہ کہ بدنظری کا موقع ختم ہو جائے، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے بعد وہ موقع ختم ہو جائے، لیکن اس کے ذہن کے اندر اس بدنظری کی وجہ سے ایسے خیالات آ سکتے ہیں جو اس کی ذہنی بلندی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذہن عطا فرمایا ہے، اور انسان کا اصل وجود اس کا دماغ ہی ہے، اور کیا ہے؟ اس کا دماغ جتنا بہترین ہے اور اس کی یادداشت جتنی اچھی ہے اور اس کی جو ہے سمجھنے کی صلاحیت جتنی اچھی ہے، یہ اصل پہچان ہے انسان کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی استعداد متاثر ہو جائے اور وہ جو کام لینا چاہتا ہے ذہن سے یا لینا چاہیے اسے اپنی اس عظیم نعمت سے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کمی واقع ہو اور جس طرح اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہ اٹھا پائے، اور دماغ میں کچھ باتیں بدنظری کے نتیجے کے طور پر آ جائیں۔ یہ ذہن کا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان، بد نظر آدمی کی گھریلو زندگی بد نظری کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی دقیق بات تو ہے۔ نمبر 4، بد نظری بے برکتی کا بھی سبب ہے۔ اب آدمی کوئی گوارا کرے گا، وہ تو برکت کی دعائیں کرتا ہے، اسے تو برکت چاہیے، وقت میں برکت، اس کی جو ہے مال میں برکت، رزق میں برکت، لیکن بدنظری بے برکتی کا سبب ہے۔ ایک دوسری بات کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی اس آیت کے اندر کہ وہ لوگ کانوں سے بہت کچھ کام لیے، بعض لوگ یعنی غافلین، ایسا نہیں کہ کام نہیں لیے، جہاں پڑھنا تھا، ایجوکیشن حاصل کرنا تھا، وہاں پر انہوں نے لیکچر کو سنا بہت غور سے، اسپیچز سنی انہوں نے غور سے، اور کانوں کے ذریعے سن کر بہت سے دنیاوی معلومات اکٹھے کیے، تجارتی معلومات اکٹھے کیے اور ملازمت کے معلومات اکٹھے کیے، اور بہت کچھ ترقی بھی کی دنیا میں۔ دنیا کی مشکلات کو کسی سے سنا کہ کیسے اس سے نمٹا جا سکتا ہے، اس طرح کے بعض دنیاوی اعتبار سے مفید گفتگو کرنے والوں کی گفتگو سنو، سائنسدانوں کی گفتگو سنی اور فائدہ اٹھایا، اطباء کی گفتگو سنی، فائدہ اٹھایا، پروفیسرز کی گفتگو سنی، فائدہ اٹھایا، اور بڑے بڑے لوگوں کے جو دنیا میں بڑی شان و شوکت کے سمجھے جاتے تھے اور ان کی گفتگو سننا بہت مفید سمجھا جاتا تھا، لیکن بزرگوں کی نصیحتیں نہیں سنی، علماء کے بیانات نہیں سنے، قرآن نہیں سنا ہوگا، حدیثیں نہیں سنی انہوں نے، اسلاف کے واقعات کو سننے میں کان نہیں لگائے۔ قرآن ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ ان کے کان ہی نہیں ہیں، حالانکہ کان ہے، کان سنتے ہیں، کیا کان ہے تم بے کان لوگ، جو سننا تھا وہ نہیں سنے اور دوسرا سن رہے ہیں۔ کس بات کو کہہ رہے ہیں؟ جو بزنس کی باتیں سن رہے ہیں، جو لیکچر سن رہے ہیں، اس کو بھی بول رہے ہیں، کیونکہ اس سے دنیاوی فائدہ تو ہے، لیکن یہ کان صرف اتنے کام کے لیے ہی نہیں تھی کہ دکان کی باتیں، مکان کی باتیں، جائیداد کی باتیں سنی جائیں۔ ان کانوں کو قبر کی زندگی سدھارنے کے بارے میں کیا سنا، یہ تو نہیں سنا، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ
جو لوگ بزنس کی باتیں سنتے ہیں، کاروبار کی باتیں سنتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کانوں کے گناہوں میں مبتلا دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر مالداری آ گئی، اب شکر گزار ہونا چاہیے تھا، گناہوں کے اسباب آ گئے گھروں میں، عریانیت آ گئی، مغربی تہذیب آ گئی، اور بہت جھجکتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان ہوتے ہوئے دھڑلے سے گانے سننے لگے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی اطلاعات میرے علم میں ہیں۔ بعض جگہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں۔ واقعتاً جب ایک مرتبہ کسی چیز کے آدمی پھنس جاتا ہے تو بہت مشکل ہے، اسی لیے آدمی کو کسی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے نہ پھنسو، پوری ہمت سے کام لے اور قلب کے ارادے سے کام لے، اور کوشش کرے، ہر دن کوشش کرے، ہر لمحہ کوشش کرے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دھیان رہے، اسے یہ خیال رہے، اگر ہو بھی جائے کوشش کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، گھبرا جائے، ڈر جائے، یہ تو پہلا موقع ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا میرا، پرسوں کیا ہوگا۔ ایک بات میں سناتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں اور بہت اہم سمجھتے ہوئے سناتا ہوں کہ گناہ کرنے والوں کا اگر یہ خیال ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، بھئی کیا ایسی کیا بات آ گئی کہ ہم گانا سن لیے، کون سی ایسی آفت آ گئی، یہ کون سی ایسی بات ہے۔ دیکھیے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ گناہوں کو روحانی امراض کہا گیا۔ غلط دیکھنا ایک بیماری ہے، غلط سننا بھی ایک بیماری ہے، اور جیسے جسمانی بیماری اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے اور اسے علاج میں کوتاہی کی جائے تو بیماری کوئی بھی ہو، چھوٹی بیماری بڑی بیماری بن سکتی ہے، اور بڑی بیماری پھر لا علاج بیماری بن سکتی ہے، اور بالآخر آدمی کو مرض ایسا ہوتا ہے کہ مرض اس کا جان لیوا بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی امراض بھی فی الحال کچھ نہ کرے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور اس کو معمولی سمجھا گیا اور گوارا کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز روحانی موت تک پہنچا دے۔ آدمی زندہ تو رہے، جسم کے اعتبار سے زندوں میں شمار ہو، لیکن ایمانی اعتبار سے وہ زندوں میں شمار نہ ہو، اور اس کا دل ایمان سے محروم ہو چکا ہو۔ گناہ انسان کو ایمان سے محرومی تک لے جاتے ہیں۔ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا اپنے کانوں کو بچانے کی بہت فکر ہونا چاہیے۔ علمی دنیا میں کانوں کے گناہوں میں مبتلا ہونا ایک حماقت اور نادانی کی بات ہے، اور اس کو عقل مند سمجھنا جو بدنظری کرتا ہے یا کانوں سے گانے سنتا ہے یا غیبت سنتا ہے، مزے لیتا ہے غلط باتوں کو سننے میں، غلط قسم کی بکواسات کو سننے میں، تو اسے ہرگز عقل مندوں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ علمی دنیا میں اہل علم کے نزدیک اس کا ایسے آدمی کا شمار اہل عقل میں نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی عقل مند سمجھتا ہے یا کہتا ہے تو وہ عقل جیسی نعمت کی توہین کرتا ہے۔ بدنظری کرنے والے کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین ہے، کانوں کے گناہوں میں مبتلا ہونے والے کو عقل مند سمجھنا خود عقل کی توہین ہے، اس کا شمار بیوقوفوں میں اہل علم کے نزدیک۔ اور جو لوگ اہل علم نہیں ہیں، اہل جہل ہیں، جہالت والے ہیں، یعنی تو نفسانی لذات اور جو ہے ان کے نزدیک وہی چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنا مشکل ہو، لیکن اتنی کیا موٹی بات نہیں ہے، تھوڑا غور و فکر کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
ایک اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ ان کے دلوں کا ذکر کیا گیا. قیامت کے دن بعض لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور یہ کیا بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہوگا. اس نے اپنا اعمال نامہ ایسا کیا, اس نے جان بوجھ کر عمدن دندناتے ہوئے آنکھوں کی برائیوں میں مبتلا ہوا, کانوں کی برائیوں میں مبتلا ہوا, اور اسی طرح دل ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. جیسے کان کا استعمال ہے, دماغ کا استعمال ہے, ناک کا استعمال ہے, زبان کا استعمال ہے, ہاتھ پاؤں کا استعمال ہے, دل بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بھی انہوں نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی. دنیا کی باتیں محسوس کرتے رہے, دنیا کے نفع نقصان کو ان کا دل محسوس کرتا رہا. انہوں نے غربت کے نقصان کو, ان کا دل غربت سے ڈرتا تھا کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں, اور ان کا دل مالداری سے خوش ہوتا تھا کتنا جو ہے مل رہا ہے. دنیا کے نفع پر تو خوشی محسوس کی انہوں نے, اور دنیا کے مسائل پر گھبراہٹ دل میں محسوس کی, لیکن دینی نقصان کی گھبراہٹ کو انہوں نے محسوس کی, اور دینی نفع کو, ان کی خوشی کو انہوں نے محسوس نہیں کیا. تو کیا دل سے کام لیا ہوا, صرف اسی میں لگا رکھا ہے. یہ محسوس ہوتا غریبی کا نقصان, گناہوں کا نقصان نہیں محسوس ہوتا, اسے نہیں محسوس کرتے. تو ڈر ہے دل میں, غریبی کا ڈر, بیماریوں کا ڈر, بیماری بڑھ گئی تو ڈر ہے, غریبی آ گئی تو ڈر ہے, دنیا کی ذلت کا ڈر ہے, لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ کا ڈر, دل خوف نہیں, آخرت کی ذلت کا خوف نہیں, اندیشے نہیں اس کے بارے میں. تو کیا دل سے کام لیا, دل سے یہ کام لیتے, قرآن سنتے, دل سے یہ کام لیتے کہ جو محسوس کر رہا ہو محسوس کرتے, دل کے زنگ کو دور کرنے کی فکر کرتے, دل کی سختی کو دور کرنے کی فکر کرتے. تو جب دل صحت مند ہو جاتا تو بہت آسانی کے ساتھ ان کا دل طاعتوں کی طرف چلتا, نماز پڑھنا اور بہترین نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. اور گناہ سے دل اگر بن جاتا تو گناہوں کی طرف دل مائل نہ ہوتا. اگر کبھی گناہ ہو بھی جاتا تو دل گھبرا جاتا, دل میں ڈر پیدا ہو جاتا, اور سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے اس گناہ کو مٹانے اور اس پر ندامت کرنے اور اللہ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوتا ہو بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے. میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے دل کے بارے میں کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں, کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہے اور ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہے, کیونکہ مومن کا دل سخت نہیں ہوتا. یا سخت کے معنی مضبوطی کے نہیں ہے, بربادی کے. مومن کا دل برباد اور بنجر نہیں ہوتا, بے رحم نہیں ہوتا. مومن کا دل رحم والا ہوتا ہے, اس کے دل میں اس کا دل زرخیز ہوتا ہے, اس کا قلب بڑا نورانی ہوتا ہے, اس کا قلب بڑا مجلہ ہوتا ہے, اس کے قلب کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس آدمی نے اپنے قلب کو بنا لیا وہ سب کچھ پا لیا. جس کا دل بن گیا, جب دل میں جو بات پیدا ہونی ہے وہ بات پیدا ہو رہی ہے. یا یوں کہیے کہ اللہ اپنے مومن بندے کا دل جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا اس کا دل ہو گیا. یہ واقعتاً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اگر دل ایسا نہیں ہے, اگر کسی مومن بندے کا دل اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے, اس کا دل سیاہ ہے,
اس کا دل بنجر ہے اور اس کے دل میں گناہوں کے اثرات ہیں اور اس کا دل زنگ آلود ہے، تو سمجھیے یہ ہمارے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے۔ دل کا بگڑ جانا ہمارے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کو بگڑنے سے بچانا چاہیے، سیاہ ہونے سے بچانے کی محنت کرنا چاہیے۔ میں تفصیل نہیں کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو سے احساس ہو جائے گا، آپ لوگ اس بات کی فکر کر لیں گے کہ ہمارے دلوں کو بنانا ہے، یہ جیسا بھی بنے، اس کے بنانے کے ہم طریقوں کو اختیار کریں کہ اگر بگڑا ہے تو کیسے سنورے گا، اللہ کے دیکھنے کے لائق کیسے ہوگا، قلب سلیم کیسے ہوگا۔ پہلے جائزہ تو لیں کہ دل کا کیا حال ہے، اور دل کو سیاہ ہونے سے بچائے۔ اگر سیاہ ہو چکا ہے تو اس کی فکر کرے، اسے صحت مند بنانے کی فکر کرے، اس کی سیاہی دور کرنے کی فکر کرے، اس کی سختی دور ہونے کے اعمال کو اختیار کرے، کیونکہ دل کی سختی جس کے اندر ہے نا، جس کا دل سخت ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں گنہگار ہی ہے۔ لہذا اپنے قلب کو سیاہی سے اور بربادی سے بچانا چاہیے، کیونکہ قلب کی سیاہی سے بڑھ کر محرومی کچھ نہیں ہے، اور قلب کی بربادی سے بڑھ کر بربادی کچھ نہیں ہے۔ اخیر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو میں نے ایک جگہ پڑھا اور میں نے چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنانا فائدہ مند ہو۔ بعض دفعہ گفتگو سے زیادہ واقعہ یاد رہ جاتا ہے، جو باتیں نصیحت کی گفتگو کی گئی ہے ان جملوں کے علاوہ بھی واقعے کا ایک الگ اثر ہے۔ ایک شخص نے ایک جوان آدمی کو دیکھا، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے نماز پڑھنے سے متاثر ہوا، اس کی نماز کی صورتحال کو دیکھ کر۔ نماز بھی آدمی اگر ڈھنگ سے پڑھے تو نماز ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کا تعارف ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کیسا ہے۔ اس کے قیام کو دیکھ کر، اس کے رکوع کو دیکھ کر، اس کے سجدے کو دیکھ کر، اس کے نوافل کی پابندی کو دیکھ کر، اور اس کے یہ بھی ایک تعارف ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس بات سے متاثر ہو کر انہوں نے ان سے گفتگو کی کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت دل لگا کر سنتوں کے مطابق، اور اچھی طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے مخلص ہیں، ریاکاری نہیں آپ کے پاس، یہ کہہ رہا ہے۔ مخلص ہونا بہت بڑے کمال کی بات ہے، معمولی کمال نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے کہ آپ کے اندر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ ریاکار نہیں ہیں، مخلص ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور پھر اسی طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط توکل عطا فرمایا ہے۔ آپ جو اللہ پر آپ کو توکل کی دولت حاصل ہے وہ بھی قابل رشک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے معلوم کروں کہ یہ سب کچھ آپ کو ایسی روحانی اور دینی زبردست قسم کی نعمتیں کیوں کر اور کیسے حاصل ہوئی؟ آپ اس کا کچھ راز مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس نمازی نے جواب دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچایا، حرام لذت لینے میں نہیں دیا اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہ پر میں کنٹرول رکھا ہوں، اور جو بھی جہاں بھی دیکھنا حرام ہے میں نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی سب سے پہلے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میں
جو بھی گناہ خدا کی نافرمانی ہے میں نے پوری استعداد لگا کر، پوری ہمت لگا کر، توانائی لگا کر اور اپنی صلاحیت کو ان گناہوں کے یا اس گناہ کے جو کسی طرح آ گیا ہے میرے اندر، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی اور اس کو چھوڑنے کی میں نے فکر کی، کوشش کی، محنت کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر، گناہوں سے توبہ کرنے کی جو عادت اور گناہوں پر پچھتانا اور گناہوں پر نادم ہونا اور گناہوں سے بچنے کا عزم پر عزم کرتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ کی حفاظت اور گناہوں سے بچنے کے عزم کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کی کہ میں ایسی نماز کی توفیق مجھے ملی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاص عطا فرمایا۔ اس طرح جو تم جس کا تذکرہ کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے مجھے عطا کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ گناہوں سے بچنے پر لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے، گناہ سے بچنے پر کیا، گناہ کرنے پر لذت حاصل ہوتی ہے، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچیں گے تو کیا ملے گا، لذت سے تو محروم ہو گئے۔ ارے وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا وہ گناہ سے بچنے والے سے ہی کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا توبہ کرنے والوں سے، اگر تم توبہ کرو تو کیا ملنے والا ہے، جو ہے گناہ سے توبہ کرنے والے دیکھ لیں، اور گناہوں سے بچنے والے کے لیے وعدہ ہے اللہ کا، اسے محروم نہیں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں سے بچنا اور کچھ نہیں دیا جا رہا اسے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ لذت چلی گئی لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے جو چیز دیتے ہیں اس پر جو ہے ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں لذتوں کو قربان کرنا چاہیں گے۔ اصل میں گناہ کا کرنے کا نفع اور لذت تو معلوم ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی ایک کا نفع سامنے نہیں ہے۔ آدمی اگر اس بات کی کوشش کر لے کہ کیا وعدہ ہے اللہ کا، کیا ملنے والا ہے، غور کرے تو اس کا جواب ہے، اور مختصر جوابات بھی ہیں، تفصیلی جوابات بھی ہیں، ان جوابات پر غور کریں۔ اس طرح غور و فکر کے نتیجے میں سوچ سمجھ کر آدمی دل اور دماغ کی گہرائیوں سے سوچ کر دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اگر طے کر لے کہ سچی پکی مجھے توبہ کرنا ہے تو یہ چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ بزرگان محترم، اتنی ہی کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی، اور کسی کے ساتھ ایک اور بات ہے جس سے بھی جس کی طرف بھی جیسی توجہ دینا چاہیے ہم نہیں دیتے، وہ ایک بات بھی عرض کرتا ہوں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا بیٹھ کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اسی طرح جو بھی اذکار آئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، روزانہ صبح میں تھوڑی دیر، شام میں تھوڑی دیر، یا جب جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دانائی کی بات ہے، یہ بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ لہذا ذکر کے سلسلے میں اگر کوئی لاپرواہی کر رہے ہیں یا ناغہ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے یہ بالکل اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے پاس تسبیح رکھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، کبھی محروم نہ ہو، کسی دن محروم نہ ہو، اور ذکر سے محروم نہ ہو، اور نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے، وہ بھی کریں، جلدی نہ بچائیں۔ نمازوں کے بعد اطمینان سے وہ جو انگلیوں پر ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی کریں، اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی کایا کو پلٹ دینے والی چیز ہے، دل کو دل بنا دینے والی چیز ہے۔
دل میں زنگ ہے تو ذکر دل کے زنگ کو اتار دینے والی چیز ہے. دل میں بیماریاں ہیں تو ذکر دل کو صحت دینے والی چیز ہے, دل کے لیے دوا کا کام کرتی ہے. اور اگر دل صحت مند ہے تو ذکر تب بھی اسے صحت مند دل کو جو نفع ہوتا ہے ذکر کے ذریعے نفع ہوتا ہے. لہذا ذکر سے غفلت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند کہی ہوئی باتیں اور جن باتوں پر توجہ دلائی گئی, جن باتوں کی طرف ان پر غور و فکر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس جمع ہونے کو اور ہمارے نیک اعمال کو جو بھی اللہ کی توفیق سے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو بھی نفس کے بہکاوے میں اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اللہ کی عظمتوں کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اس سلسلے میں ہمیں نادم ہونے اور شرمندہ ہونے کی توفیق بخشے, اور اس ندامت کو توبہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.